الله تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. سورہ العنکبوت آیت نمبر 44 قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حق بات واضح کرنے کے لیے کچھ مثالیں بیان فرمائی، بلکہ بے شمار مثالیں بیان فرمائی اپنی توحید کے ثبوت کے لیے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، وہاں اللہ تعالیٰ نے عقلی مثالیں بھی بیان فرمائی۔ کائنات کے اندر جو معاملات انسان کے سامنے ہو رہے ہیں، اللہ نے کائنات کے ان معاملات کو دلیل بنایا اپنی توحید کے لیے۔ کئی قسم کی مثالیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے مختلف زاویوں سے بیان فرمائی۔ اس دنیا کی جو حقیقت ہے، اللہ نے اس کے متعلق بھی مثالیں بیان فرمائی۔ ایمان لانے والے اہل ایمان جب نیکیاں کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال کہ ان کی نیکیاں اللہ کس طرح قبول کرتا ہے، اور ان کی تھوڑی سی بھی محنت میں اللہ کتنی برکتیں ڈالتا ہے۔ اعمال کی قبولیت اور چھوٹے سے اعمال پر بڑی بڑی نیکیاں، اجر و ثواب اللہ کس طرح دیتا ہے، جبکہ مشرک کا جو عمل ہے وہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، چاہے بظاہر وہ دیکھنے میں پہاڑوں جیسا کیوں نہ ہو۔ پہاڑ جتنے اعمال بھی اللہ کے یہاں قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کی مثالیں اس دنیا کی حقیقت، اور یہ ایک عارضی ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کی مثالیں دنیاوی مشاہدات کو اللہ نے سامنے رکھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی خالصتاً توحید کی مثالیں بھی بیان فرمائی۔ جو مشرکین تھے، ان کے سامنے جو مشاہدات تھے، جو معاشرے میں تمہاری زندگی گزارنے کے اصول ہیں، اللہ نے انہی اصولوں کو، انہی مشاہدات کو دلیل بنایا کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہی معبود، وہی عبادت کا حق رکھتا ہے، باقی کوئی اور عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے لیے عقل چاہیے۔ عقل کا مطلب ہے علم، دین، اہل علم سے تعلق۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 44 میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے انہی مشاہدات کی جو مثالیں بیان فرمائی ان کے بارے میں ذکر فرمایا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، فرمایا یہ مثالیں یہ میں لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے، وہ سمجھ جائیں، حق واضح ہو جائے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ سب ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ البتہ ان کو سمجھنے والے علماء ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اللہ کی ان مثالوں کو صرف علماء ہی سمجھتے ہیں، اہل علم سمجھتے ہیں، اور پھر اہل علم کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں تک وہ مثالیں کھول کر بیان کریں کہ اللہ کی اس مثال کا مطلب یہ ہے، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، اللہ اپنی یہ بات ثابت کر رہا ہے۔ یعنی پھر لوگوں پر لازم ہے کہ وہ علماء سے تعلق قائم رکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، جہاں جہاں اشکال ہو، بات سمجھ میں نہ آئے، وہ اہل علم سے رابطہ کریں۔ یعنی ایک موحد اللہ والا اہل ایمان جو اللہ کے قرآن کی مثالیں سمجھ جاتا ہے، غور و فکر کر کے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اسے بھی ایک علم کے بھی درجات ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ نے فرمایا ہر عالم کے اوپر ایک اور بڑا عالم۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، سورہ یوسف، ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم۔ اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو سب سے بڑا عالم خود اللہ رب العالمین، اس سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک عام آدمی بھی قرآن کی یہ تطبیقات، یہ تمثیلات اور یہ مثالیں سمجھ سکتا ہے،
تو وہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے پاس علم کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو نور ہے، یہ جو روشنی ہے، اس کی لاٹیں، روشنی کی کرنیں جو پھیل جاتی ہیں، اس روشنی میں سے، اس نور میں سے کچھ کرنیں اس کے پاس بھی، جو ان مثالوں سے رب کی توحید کو سمجھ سکتا ہے وہ بھی علماء کی صف میں شامل ہے، چاہے وہ فقہی معاملات کی گہرائی نہیں سمجھتا، حلال و حرام اور جائز اور ناجائز ان کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، یہ خاص علماء کا کام ہے، لیکن رب العالمین کے قرآن کو سمجھنا بھی علم، یہ بھی ایک درجہ ہے علم۔ وما يعقلها الا العالم، یہ بات اللہ نے کہاں بیان فرمائی؟ سورہ العنکبوت میں، العنکبوت یعنی مکڑی، جہاں اللہ رب العالمین نے مشرکوں کی معبودوں کی مثال مکڑی کے جالے کے ساتھ دی، آیت نمبر 41 اور 42، اور اس کے فوراً بعد ہی اللہ نے یہی بات ذکر کی۔ یہ مثالیں علماء سمجھتے ہیں۔ پوری سورت کا نام اسی مثال میں جو لفظ موجود ہے العنکبوت یعنی مکڑی، اللہ نے سورت کا نام ہی یہی رکھا ہے۔ 114 جو سورتوں کے نام ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نام تجویز نہیں کیے، یہ نام بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب نزول الگ ہے، سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر، لیکن تلاوت میں ترتیب مختلف، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ جو ترتیب تلاوت، جو نسخہ ہمارے سامنے ہے قرآن مجید کا، سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک 114 سورتوں کی یہ ترتیب ہے، یہ بھی رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی۔ ان سورتوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ سورہ العنکبوت نام رکھا گیا، یعنی پوری سورت کا جو نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، وہ رب العالمین کی توحید ہے، جو کہ تمام پورے قرآن کی بنیادی دعوت ہے، رب العالمین کی توحید۔ نہ صرف قرآن بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا جو بنیادی مرکزی نقطہ ہے وہ رب العالمین کی توحید ہے۔ تمام انبیاء جتنی تعداد میں اللہ نے بھیجے، مبعوث فرمائے، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جہاں نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا، قیامت تک اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ہر پیغمبر کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہ ہے، رب العالمین کی توحید۔ اکیلے رب کی بندگی کرو، اسی سے مدد طلب کرو، اسی سے دعائیں مانگو، وہی تمہارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہی تمہارا غوث اعظم ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی داتا ہے، اور وہی دستگیر ہے، وہی لجپال ہے، وہی سنبھالنے والا ہے، وہی گنج بخش ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں، اس کی ذات بابرکت میں کوئی مخلوق شریک نہیں، ذرہ برابر بھی شریک نہیں۔ مخلوق جن کا بھلے کتنا ہی بڑا مقام ہو، انبیاء کیوں نہ ہو، انبیاء کے سردار ہی کیوں نہ ہو، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جب انبیاء اللہ کی صفت معبودیت میں شریک نہیں ہیں، انبیاء کے بعد کون سا ایسا بڑا پیر قطب یا ابدال آ سکتا ہے جو حق رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد اسے پکارا جائے، اسے پوجا جائے، اسے مانگا جائے، مرنے کے بعد اس کی قبر پہ لوگ پہنچیں اور حاجت روائی کے لیے سوال اٹھائیں، جھولیاں پھیلائیں، وہاں آہوداری کریں، وہاں قبر پر پڑے رہیں جب تک میری حاجت پوری نہیں ہوگی میں جاؤں گا نہیں۔ جب اللہ نے اختیار اپنے پیغمبروں کو نہیں دیا تو انسانوں میں سے انبیاء کے بعد کون سی ایسی ہستی ہے جو اللہ کی صفت میں شریک؟ اسی لیے اللہ کی توحید کی مثالیں اہل علم سمجھتے ہیں، یعنی جس شخص کو اللہ نے توحید کا نور عطا فرمایا ہے وہ عالم دین ہے، وہ علماء کی صف میں شامل ہے، وہ اللہ کی قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے کہ وہ بھی عالم، کہ رب العالمین کی توحید کو جو سمجھتا ہے اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ کمثل العنکبوت، وہ مثال یہاں سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 41 میں مکڑی کے جالے کی طرح اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ اپنے دنیاوی سہارے پکڑ لیتے، ان سے مانگتے ہیں بیٹے بیٹیاں، بیماریوں سے شفا، رزق کی کشادگی کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، روزیاں طلب کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، فرمایا ان کی مثال مکڑی کی طرح، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، مکڑی اپنے تحفظ کے لیے گھر بناتی۔ ہر جانور، انسان ہو، باقی مخلوقات ہو، ہر جانور کو، پرندوں کو گھونسلہ چاہیے اور باقی جانوروں کو بھی اپنے اپنے حساب سے ان کا گھر چاہیے، یہ ایک فطری ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک مکڑی کی بھی فطری ضرورت ہے، اس کو گھر چاہیے۔ جس گھر میں انسان کام کاج کرنے کے بعد تھکا ہارا جب رات کو پہنچتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کے پاس آتا ہے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، اپنی تھکان دور کرتا ہے، آرام کرتا ہے اور سکون کی نیند سوتا ہے۔ دن کے اوقات میں بھی اسے سکون چاہیے جو کہ گھر کے مقاصد۔ اب اس نے بھی، اس جانور، اس کیڑے کو بھی گھر چاہیے جو مکڑی، لیکن اس کا گھر کیسا ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، جتنے بھی گھر مخلوق بناتی ہے سب میں سے کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہے۔ وہ مکڑی کا گھر کمزور ترین۔ اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جو قبر میں فوت شدگان میں آسے اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ان کے لیے مال بھی خرچ کر رہے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھا رہے ہیں، بکرے چھترے بھی، اپنا مالی قربانیاں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، سجدے بھی ہو رہے ہیں، رکوع بھی ہو رہے ہیں۔ قبر کے بعد جاتے ہیں تو تعظیم اور عقیدت میں پیٹھ نہیں دیتے، سیدھا جاتے ہیں اور سیدھے ہی واپس ایڑیوں کے بل سیدھا سیدھا واپس آتے ہیں، پیٹھ نہیں دیتے قبر والے کو۔ ایسی خود ساختہ تعظیم، جو تعظیم اللہ نے عبادت میں کعبۃ اللہ کے لیے بھی شرط نہیں لگائی، یہ خود ساختہ تعظیم۔ ان کو کیا ہے؟ اپنا ماوا ملجا بنا دیا اللہ کو چھوڑ کر۔ فرمایا فوت شدگان میں کیا نفع پہنچائیں گے اور کس نقصان سے بچائیں گے؟ وہ بیٹے دیں گے، بیٹیاں، بیماریوں سے شفا دیں گے، روزیاں دیں گے، مشکلوں سے نکالیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح مکڑی اپنے سہارے کے لیے گھر بناتی ہے۔ سب سے کمزور ترین جو گھر ہے وہ مکڑی کا جالا ہے۔ اتنا کمزور، تھوڑی سی ہوائیں تیز لگے تو وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی زور سے پھونک مارے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے۔ مکڑی کا جالا اور ایک ایسی چیز ہے جو ہم گھروں میں برداشت نہیں کرتے، کیونکہ یہ صفائی کے منافی ہے۔ مکڑی اپنا جالا وہاں بناتی ہے جہاں ویرانہ ہو۔ آپ اپنے گھر کے کسی کونے پر صفائی کرنا چھوڑ دیں، وہاں رہائش اختیار کرنا چھوڑ دیں، کسی کمرے میں مکڑی آئے گی، اپنا جالا بنائے گی۔ یعنی مکڑی کا جالا یہ ویرانے کی علامت۔ جہاں آبادی ہو، جہاں رونقیں ہوں، وہاں مکڑی اپنا جالا نہیں بناتی۔ تو مشرکین کا دین ویرانے کی طرح ہے، سنسان ہے، جہاں آبادی توحید کا نور نہیں، اور پھر اس سے جراثیم پھیلتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یعنی مشرک کا جو عقیدہ ہے وہ متعفن ہے، جہاں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر متعفن اور بدبودار جراثیم والا عقیدہ کیا ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جائیں اور ان سے مانگیں۔ وہ ہر چیز کو دین بنا لیتا ہے۔ وہ جو ڈھولک اور میوزک کے ساتھ قوالی ہے وہ اس کا دین ہے۔ نماز نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، روزے بھی نہیں رکھے گا، حج بھی نہ کرے، سال میں اپنے گھر میں قوالی کا ایک پروگرام بنائے گا، یہ خوش ہو جائے گا کہ میں دیندار ہوں، میرا تعلق جڑا ہوا ہے رب کے دین کے ساتھ۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں، جس میں شور شرابہ ہنگامہ، بھلے پڑوسیوں کی نیندیں حرام ہو جائیں، بڑے ڈھولک کے ساتھ قوالیاں، ڈھولک، میوزک، جس میں میوزک کی نحوست متعفن چیز آپ دیکھتے نہیں۔ مشرکین کا یہ دین ہے، یہ ڈھول اور قوالی۔
مکڑی کے جالے کی طرح، جہاں تعفن ہے، جہاں بدبو ہے۔ اللہ کی ایک ایک مثال میں بڑی تفصیلات کہ میوزک اور ڈھولک کو جو دین بنا لے، اس سے بڑھ کر بدبودار دین کس کا ہوگا؟ جو رقص اور دھمال کو دین بنا لے، اس سے بڑھ کر بدبودار دین کس کا ہوگا؟ قبر پہ فوت شدگان کے بارے میں یہ عقائد رکھے، اس سے بڑھ کر متعفن دین کس کا ہوگا؟ فرمایا ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح، جہاں ویرانہ ہے اور جہاں کمزوری ہے۔ جب مردہ فوت ہوتا ہے وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، خود نہ غسل دے سکتا ہے، نہ قبر تک چل کے جا سکتا ہے اپنے پاؤں پر، اتنے کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے پاؤں ہیں جن کو تم پکارتے ہو کہ وہ چل کر زمین پہ چلے پھریں، ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ تمہیں دیکھتے ہو، ان کے کان ہیں۔ یہ اللہ نے مثالیں بیان فرمائی ہے، وہ اتنے کمزور ہیں جنہیں تم نے رب بنا لیا ہے، اس رب کو چھوڑ دیا ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زندگی دی، یہ جسم دیا، خوبصورتی دی، اور زندہ رہنے کے لیے تمہاری ضروریات جو پوری کر رہا ہے۔ شہ رگ سے بھی قریب ہے وہ رب، اس کا علم، اس کی قدرت، خود عرش پہ مستوی ہے، لیکن تمہاری دھڑکنیں بھی سن رہا ہے، تمہاری آہیں جو پریشانی میں نکلتی ہے وہ بھی سن رہا ہے۔ اس رب کو کیوں نہیں پکارتے ہو جو سب سے زیادہ تم سے محبت بھی کرتا ہے، ماں سے بھی زیادہ؟ پریشانی میں انسان اسی میں امیدیں رکھتا ہے جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ سب سے زیادہ محبت وہ رب العالمین کرتا ہے، اسی رب کو چھوڑ کے فوت شدگان کے پاس جا رہے ہو، جنہیں پتہ ہی نہیں دنیا، وہ دنیا سے کٹ چکے۔ یہ مثال اللہ رب العالمین نے مشرکین کی جو قبر پرستی کرتے ہیں، مردہ پرستی کرتے ہیں، قبر کو پختہ بنا لیتے، وہاں ماربل اور ٹائل، سونے کے دروازے، سونے کے فانوس لٹک رہے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں جہاں قبر کو پختہ کرنا منع ہے، بڑی بڑی عمارتیں مردے قبر کے نام پہ بنی ہوئی، پوری عمارتیں، کئی ایکڑ ارادی اس مردے کے قبضے میں جو فوت ہو چکا ہے۔ زندہ رہنے والے لوگ مساکین، یتیم اپنے گھر کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ایک مردہ جو دنیا سے جا چکا ہے، دنیا کا تو اصول یہ ہے کہ جو اس کی ذاتی ملکیت ہے وہ بھی ورثہ میں تقسیم ہو جائے گی، ذاتی ملکیت بھی ورثہ میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن یہ صوفیت، مردہ پرستی ایسی منحوس چیز ہے، مرنے کے بعد بھی کئی ایکڑ ارادی پر اس نے قبضہ کیا ہوا۔ یہی مکڑی کے جالے کی طرح، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ فرمایا یہ مثالیں اہل علم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر مکھی کی بھی مثال دی ہے، ایک مکھی جسے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی ان مثالوں میں بے شمار اور بھی پہلو ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ شاید کبھی انسان یہ سوچے اللہ کی مخلوقات میں یہ چیزیں پتہ نہیں کیوں پیدا ہوئی، مکھی کو ہم ایک حقیر چیز سمجھتے ہیں، مکڑی کو بھی ہم ایک حقیر چیز سمجھتے ہیں۔ مکڑی کے بارے میں کچھ عقیدہ بھی ہے کچھ لوگوں کا کہ وہ اگر آ جائے ہاتھ پر بیٹھے تو وہ برکت کا سبب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب غار ثور میں مشرکین سے جب محفوظ ہوئے تھے تو اس وقت مکڑی نے جالا بنا لیا، اس لیے مکڑی جب آپ کے جسم پہ چڑھے تو خیر اور برکتیں ملے گی۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو لوگوں نے خود ساختہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی عام جانوروں کی طرح جانور ہے۔ اللہ نے مثالیں بیان فرما کر مکھی کی سورۃ الحج میں اور مکڑی کی، اللہ نے ان چیزوں کو حیثیت دی۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، کوئی بھی چیز بیکار نہیں، کہ ان چھوٹی چیزوں سے اللہ اپنی توحید کی مثالیں بیان فرما رہا ہے، تو یہ حقیر کیسے؟ بے مقصد تو نہیں ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اپنی توحید کی مثالیں بھی بیان فرمائی کہ یہ چیزیں بے مقصد نہیں، یہ مخلوق بے مقصد نہیں، چاہے مکھی ہو یا مکڑی۔ سفر کا مہینہ بھی چل رہا ہے، نحوست کا جو ہندوستان کے ہندو مذہب میں جو اثر ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ہمارا برِ صغیر ہندوستان پاکستان ایک تھا، ماحول میں ساتھ رہتے تھے، اسلام تو قبول کر لیا، لیکن وہی قبر پرستی، مردوں سے مانگنا، تیجا، چالیسواں اور اوقات کو منحوس سمجھنا، انسانوں کو منحوس سمجھنا، وقت کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ عقائد آج تک مسلمانوں میں موجود ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، دین اسلام میں یہ چیز حرام،
یہ جاہلیت کا اثر ابھی تک موجود ہے۔ نفع نقصان رب العالمین کی طرف سے، یہ چیزیں بھی آپ کو مشرکین کے پاس ملے گی۔ پرانا کوئی درخت ہے وہ اس سے بھی ڈرے گا، درخت میں کسی نے کچھ کپڑے لکھ دیے لال پیلے ہرے، اس کو بھی اپنا داتا بنا لے گا، کھڑا ہو جائے گا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ شاید مجھے کچھ دے گا، یا اس کو حاضری دیے بغیر گزر گیا تو مجھے پیچھے سے پکڑ لے گا، گاڑی کو حادثہ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں مشرکوں میں آپ کو ملے گی، اہل توحید میں نہیں ملے گی۔ یہ توحید کا نور ہے جو ان خرافات سے بچاتا ہے۔ جیسا کہ مکڑی کی مثال میں آپ نے سنا، متعفن عقیدہ ہوتا ہے مشرک کا، کئی لاکھوں روپے کی، اب کروڑوں روپوں میں گاڑی خریدتا ہے، لیکن کسی پرانا کوئی بچے کا جوتا لٹکا دیتا ہے نقصان سے بچنے کے لیے، دعا نہیں پڑھے گا، استخارہ نہیں کرے گا، صبح شام کے اذکار نہیں پڑھے گا۔ یہ مشرکین میں آپ کو بدبودار عقائد ملیں گے، کالا دھاگا پہن لے گا، کڑا پہن لے گا، لیکن اللہ کا نام نہیں لے گا، ذکر و اذکار نہیں کرے گا، شریف وظائف نہیں پڑھے گا، گھر پہ کالی ہنڈیاں ٹانگ دے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ فرق ہے، جہاں توحید کا نور ہے اور جہاں توحید کا نور ہے۔ اور اہل توحید کا سہارا کس قدر مضبوط ہے، یہ ہے مشرکین کا سہارا مکڑی کے جالے کی طرح، لیکن جو ہر وقت اپنے رب سے مانگتے ہیں، بڑی چیز ہو چھوٹی چیز ہو، رب سے مانگتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو وصیت فرمائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نصیحت کی، جامع ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ معروف روایت ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی ضرورت ہو، حاجت ہو کسی چیز کی، اپنے رب سے مانگو، چاہے جوتی کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو۔ جوتی کا تسمہ یعنی ایک ہلکے سے ہلکی چیز بھی، اس کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھاؤ، مانگو، اللہ تمہیں ڈانٹے گا نہیں، تم پہ ہنسے گا نہیں۔ اب جوتی کے تسمے کے لیے بھی مجھ سے دعا کر رہا نہیں، اللہ خوش ہوگا، اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ تمہیں برکتیں دے گا، کہ اللہ کا حق ہے دعا صرف اللہ سے ہی کرو، کسی اور سے دعا نہیں کرو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ البقرہ میں پھر آج اہل ایمان، اہل توحید، جنہوں نے تمام ان طواغیت، بت، قبریں، مردہ پرستی، صوفیت، مزار پرستی، مقبروں سے انکار کیا اور اپنے رب کے ساتھ تمسک کیا، چمٹ گئے، مشکل میں، پریشانیوں میں اپنے رب سے ہی مانگتے رہے ہر حال میں، فرمایا ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ایسا مضبوط کڑا کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اللہ کا سہارا کبھی ٹوٹے گا، کبھی ساتھ چھوڑے گا؟ اللہ جس کا مولا ہو، اللہ جس کا ولی ہو، کارساز ہو، اللہ جس کا وکیل ہو، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ اہل توحید کے لیے اللہ ہی ان کا وکیل ہے، اللہ ہی ان کا کارساز ہے، اللہ ہی ان کا مولا ہے، اللہ ہی ان کا سرپرست ہے، اللہ تعالیٰ ان کا داتا ہے، دستگیر ہے، گنج بخش ہے، غوث اعظم، صرف رب العالمین۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، انہوں نے ایک مضبوط کڑے کو ایسا پکڑا، وہ کڑا کبھی ٹوٹے گا نہیں، رب العالمین کا سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ سورۃ الحج میں جب مکی کی مثال بیان فرمائی، اللہ نے ہوشیار کیا، یا ایھا الذین آمنوا ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے ایمان والو ادھر آؤ سنو، میں ایک مثال بیان کرنے جا رہا ہوں، اسے کان لگا کے سنو۔ اللہ کا قرآن ویسے ہی دھیان کان لگانے جیسا ہے، ایک ایک لفظ میں حکمت ہے، لیکن یہاں اللہ پہلے ہوشیار کر رہا ہے ایک بہت بڑی مثال۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ بت ہوں چاہے وہ انسان ہوں جو فوت ہو چکے۔ اہل شرک جب بت بنا کر پوجتے تھے تو صرف بتوں کو، پتھروں کو نہیں پوجتے تھے، بلکہ وہ بت کسی ان کے گئے ہوئے بزرگ کی طرف منسوب ہوتے تھے، یہ بت فلاں بزرگ کا ہے۔ اصل پوجا پرستش اسی انسان کی ہوتی تھی، تصور کے طور پہ بت بنا لیے تھے۔ آپ صحیح بخاری پڑھیں، 360 جو بت مشرکین نے لگائے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر،
اپنے تصور تھے ان ظالموں نے دو بت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بھی لگائے، سیدہ مریم علیہ السلام کا بھی بت انہوں نے اپنے تصور سے بنایا، یعنی اصل پوجا انسانوں کی تھی۔ بت تو ایک ان کے سامنے، آج کے مشرک کے سامنے قبر ہے، ان کے سامنے بت ہوتے تھے، بات وہی ہے، فوج شدگان کو ہی پکارا جاتا ہے۔ تم رب کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ اس قدر بے بس ہے، اس قدر بے بس ہیں، لاچار ہیں کہ وہ ایک کائنات کی تخلیق، آسمان پیدا کرنا، زمینیں پیدا کرنا، پہاڑ بنانا، یہ سمندر بہا دینا، دریا بہا دینا، فصلیں اگانا، ستارے پیدا کرنا جو اپنے اپنے مداروں پہ چل رہے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اس زمین سے کئی گنا بڑے سیارے جو اپنے مداروں میں چل رہے ہیں، انسانوں کو پیدا کرنا، سمندری مخلوقات کو پیدا کرنا، فرشتوں کو پیدا کرنا، پرندوں کو پیدا کیا، چھوٹی چھوٹی مخلوقات، کیڑے مکوڑے اور خوردبینی مخلوقات جو کسی خوردبین مشین آلے کے علاوہ تمہیں نظر بھی نہیں آتے، یہ سب چیزیں اس اکیلے اللہ نے پیدا کی۔ اکیلا اللہ خالق ہے، کوئی اکیلا اللہ خالق، جنہیں تم پکارتے ہو وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے۔ یہ بڑی بڑی مخلوقات تو دور کی بات ہے، نہیں یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کوئی ایک آدمی کیا، تمہارے سارے معبودان بلکہ سارے جن، سارے انسان طاقتور اس دور میں، ڈاکٹر مل جائے، سائنسدان مل جائے، سب مل کے وہ ایک مکھی بنا دیں۔ روبوٹ تو بنا سکتے ہیں، جس کو انسان بناتا ہے، جیسے آرڈر دیتا ہے ویسے کام کرے گا، لیکن جو اللہ کی مخلوق کی حقیقت ہے وہ کون بنا سکتا ہے؟ اے آئی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سوشل میڈیا پہ آن لائن نیٹ ورکنگ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے تطورات تبدیل کرتے ہوئے ترقی کے عروج پر پہنچ رہی ہے، لیکن اس مصنوعی تخلیق کے باوجود اللہ رب العالمین کی تخلیق کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہاں اللہ کی یہ تخلیق، ایک انسان، ایک مخلوق جس کو سوچنے، سمجھنے، چلنے پھرنے اور اپنی نسل بڑھانے کا تصور اللہ نے ڈال دیا، رزق حاصل کرنا اور پھر اس کا گھر بنانا، آگے نسل بڑھانا، بچوں کو سنبھالنا، کیا اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ دنیا دار مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے دنیا دار مل جائیں، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، طاقتور سائنسدان مل جائیں، ایک مکھی بنا کے دکھاؤ کہ اللہ کا چیلے نہیں بنا سکتے، چاہے جو خوف شدگان ہو چاہے زندہ۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، بلکہ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے کہ کھانے میں سے ایک ذرہ مکھی لے کر چلی جائے وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتا، اس سے نہیں چھڑا سکتا۔ مکھی کی جو خاصیات کو پکڑ کے جو تجربہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایک ذرہ جب لے لے، اس کے سامنے والے جو بال ہوتے ہیں، ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ اس انداز میں اپنے منہ میں لے لیتی ہے کہ وہ تحلیل ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ ذرہ واپس نہیں لا سکتی۔ اللہ نے مثال ایسے تو بیان نہیں فرمائی، وہ مکھی جب ذرہ تمہارے کھانوں میں سے لے جائے تم واپس نہیں لے سکتے۔ واپس کیوں نہیں لے سکتے؟ جب تحقیق کی گئی پتہ چلا اللہ نے قرآن میں جو مثال بیان فرمائی کتنی عظیم مثال، جو اس بات کی صداقت ہے کہ رب العالمین کا قرآن ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ تم تو چھڑا بھی نہیں سکتے ہو، اتنے کمزور ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ وما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، آگے فرمایا اللہ کی ان مخلوق نے قدر نہیں کی اپنے رب کی، جو اکیلا ہے، جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، جس کے پاس مکمل علم ہے، مکمل قدرت ہے، جو غالب ہے، جو رازق ہے، جو خالق ہے، اسے چھوڑ کر اس کی قدر نہیں کی، مخلوق کے دروازے پر پڑے ہوئے، اس دروازے کی ٹھوکریں، اس دروازے کی ٹھوکریں۔ دوسری جگہ فرمایا فَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا جو پیدا کرتا ہے جو خالق ہے وہ اور جو پیدا نہیں کر سکتا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
یہ تمثیلات ہیں، یہ مثالیں ہیں قرآن میں۔ یہ آپ دیکھیں نا، یہ مشرک، یہ پیر، یہ مجاور، جنہوں نے اپنے مریدوں کو بیوقوف بنا کے ہیک کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے کہ ان کے نذرانے آ رہے ہیں، جن کے نذرانوں کی بنا پر وہ گدی نشین ان کا دھندا چل رہا ہے۔ مرید بیمار ہو جائے تو اس کو اپنا پیر ٹوٹکا بتاتا ہے، پیر خود بیمار ہو جائے تو بڑے بڑے مہنگے ہسپتال میں پہنچ کے اپنا علاج کرواتا ہے، لیکن وہ مرید پھر بھی اندھا ہے، وہ اسی کے دھاگے اور کڑے پہ آسرے پہ رہتا ہے، مجھے یہ شفا دے گا۔ پیر صاحب خود بیمار ہے، وہ مہنگے ہاسپٹل میں پڑا ہوا علاج کروا رہا ہے۔ یہ سب ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ پیٹ کا چکر پھر ختم نہ ہو جائے۔ پیدا کرنے والا جو پیدا نہیں کر سکتا، خالق اور مخلوق برابر نہیں، یعنی معبود ہونے کا حق صرف اس کو ہے جو خالق ہے۔ کوئی ہے ہستی جو خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ نہیں۔ جب نہیں تو عبادت بھی اس رب کی کر رہی ہے۔ عبادت کیا؟ سجدہ، رکوع، قیام، مشکل میں پکارنا، مالی صدقات، نظر و نیاز، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے۔ یہ مشرکین کا نعرہ ہے، نظر اللہ نیاز حسین۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موحد والد کے موحد بیٹے تھے، انہوں نے توحید پہ سر کٹوا دیے، توحید کے لیے وہ جنگیں لڑتے رہے، پوری زندگی توحید پر گزری۔ لیکن آج کا جو مشرک ہے وہ ان کا نام لے کے اپنے عقیدے کو سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ساری عبادتیں مالی عبادات ہوں، مشکل میں پکارنا، یا اللہ مدد، صرف اللہ کا۔ باقی سارے جو نعرے ہیں، چاہے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ ہو، یا علی مدد کا نعرہ ہو، یا حسین کا نعرہ ہو، نعرہ لگانے والا، پکارنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمیں مشکلوں سے نکالیں گے۔ یہ ایسا شرک ہے، اگر توبہ کیے بغیر مر جائے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین، یا کسی قطب ابدال یا کسی پیر، کسی ولی اللہ کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری مرنے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں، ہماری سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، مشکلوں سے نکال رہے ہیں، روزیاں دے رہے ہیں، برسات برسا رہے ہیں، بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، مشکلوں سے نکالتے ہیں، اولادیں دے رہے ہیں، یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اس پہ جو فوت ہو گیا اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللہ رب العالمین نے ان مثالوں میں ایک غلام کی بھی مثال بیان فرمائی ہے۔ عرب کے دور میں غلامی کا رواج موجود تھا، دین اسلام کے شروع میں بھی موجود تھا۔ جب سے پھر یہ خلافت کے معاملات رک گئے تو پھر یہ غلامی اور لونڈیوں کے معاملات رک گئے ہیں۔ شریعت میں منسوخ نہیں ہے، لیکن حالات اب وہ نہیں ہیں جب تک کہ شرعی خلافت نہیں آتی۔ تو عرب چونکہ کوئی آقا ہوتا تھا، ان کے غلام ہوتے تھے، غلاموں پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بھی مثالیں دی۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کی مثال دی، مملوکن، ایک ایسا غلام کہ جس کے کئی آقا ہیں، متشاکسون، وہ آقا بھی چڑچڑی طبیعت کے، سخت طبیعت کے، ناراض ہونے والے۔ ورجلا سلما لرجل، دوسرا وہ غلام جو اکیلے آقا کا اکیلا غلام، ایک وہ غلام جس کے 3 آقا ہیں، 4 آقا ہیں، اور چاروں کی طبیعتیں بڑی سخت اور وہ ناراض ہونے والے، معاملات قبول نہ کرنے والے۔
اس کی مثال اور وہ غلام جس کا جو اکیلا غلام ہے، جس کا آقا صرف ایک ہے، کتنا فرق اللہ نے یہ مثال بیان کرا سورۃ النحل کے اندر۔ حل یستویان مثلا الحمدللہ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ فرمایا کہو الحمدللہ۔ اکثر لوگ یہ چیزیں سمجھتے نہیں، کئی اس کے آقا ہے، ایک آقا نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، دوسرے آقا نے کہا کہ باہر سے کیا ہے سبزی لے کر آؤ، تیسرے آقا نے کہا کہ نہیں بکری کا دودھ نکالو، چوتھے آقا کا کوئی اور آرڈر آ گیا، اور یہ بیچارہ کہاں تو جائے، کہاں جائے بیچارہ، اس کی کیا حالت ہوگی؟ ہر آقا کا حکم الگ، اس کا ایک ہی آقا ہے، جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتا ہے، پورا کرنے کے بعد پھر نیا حکم اسے ملتا ہے۔ یہ موحد ہے جو ہر پریشانی میں اپنے رب کو ہی پکارتا ہے۔ موحدین کا آقا، ان کا داستہ، ان کا دستگیر، ان کا معبود، ان کا حاکم اکیلا رب العالمین، وہ رب سے ہر چیز مانگتے ہیں، جبکہ مشرکین کے کئی خدا ہیں۔ کتنے خدا ہیں؟ جتنی قبریں ہیں اتنے خدا ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے جو مردے ہیں اتنے خدا ہیں مشرکین کے۔ آپ جہاں شرک کا اڈا ہے اپنے علاقے میں دیکھیں، ہر چوک پر چوراہے پر کوئی قبر ہے، کوئی آستانہ ہے، لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں، کوئی قبر، کوئی آستانہ، کوئی مقبرہ، جنہوں نے قبروں کو لوگوں نے پختہ بنایا ہوا ہے، وہاں ماربل اور ٹائل باقاعدہ لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی یہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور آؤ اور ان سے مانگو۔ اگر کسی کو بیماری ہے چھوڑنے نہیں ڈاکٹروں کے علاج کے باوجود، فلاں بزرگ کی قبر پہ جاؤ، وہ شفا دیتا ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کے لیے فلاں کے پاس جاؤ، وہ اولاد دیتا ہے۔ اللہ اولاد نہیں دیتا، وہ فوت شدگان کیا ہے، وہ اولاد دیتا ہے، وہ اولاد دیتا ہے۔ اولاد تو ہے لیکن بیٹیاں ہی بیٹی ہے، بیٹا نہیں، ہاں بیٹا چاہیے، پھر وہ قلندر شہباز سیون سرکار کے پاس، وہاں بیٹے ملتے۔ کتنے خدا ہیں مشرکین کے، ہر پریشانی کا خدا الگ، ہر دروازے مخلوق فوت شدگان کے دروازے کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، موحد سب کے سب اکیلے رب کے فقیر ہیں۔ انبیاء کی بھی یہی دعوت تھی، ہم رب کے دروازے کے فقیر ہیں۔ موحدین کی بھی یہی دعوت ہے، ہم اکیلے رب کے محتاج۔ یہ مثالیں ہیں، پھر بھی جس کو توحید سمجھ میں نہ آئے، اللہ نے تو حجت پوری کر دی ہے اپنے قرآن میں مثالیں بیان کرنے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ یہ پیر جب ان کا دھندا چل رہا ہے کیوں روکتے ہیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے؟ لوگوں نے جب ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ توحید کی مثالیں، ہمارا سارا دھندا رک جائے گا، لپٹ جائے گا، سکڑ جائے گا۔ پھر یہ جب توحید کی خوشبو ان کو آ جائے گی تو پھر یہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ اسی لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس انداز میں توحید بیان فرمائی۔ سورۃ النحل میں اسی مقام پر کچھ آیات پہلے اللہ نے پھر مثال بیان فرمائی۔ انسانوں کو تم کہتے ہو کہ رب اپنے اختیارات مخلوق کو دے دیتا ہے، آج بھی مشرک کا یہی دعویٰ ہے، رب اپنے پیاروں کو اختیارات دے دیتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے اختیارات، معاذ اللہ، اللہ تھک گیا، اللہ کے سامنے معاذ اللہ معاملات کائنات سنبھالنے کے اتنے زیادہ ہو گئے کہ کچھ معاملات میں کسی کو اپنا نائب بنا دیا، کسی کے حوالے کر دیا، مجھ سے سنبھلے نہیں جا رہے، جاؤ تو سنبھال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شراکت کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے پاس کمزوری ہوتی ہے، ایک انسان اکیلا معاملات نہیں سنبھال سکتا، ورنہ شراکت کوئی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کیسے شراکت برداشت کرے گا؟ وہاں مثال بیان فرمائی، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ نے کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو رزق کم دیا ہے۔ کوئی مالدار ہے، کوئی سیٹھ ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی مزدور ہے، اپنی مزدوریاں کر کے گزارا کرتا ہے۔ فرمایا کیا تم مالدار لوگ چاہتے ہو مال تم سے چھن جائے، یا تمہارے مال میں سے کوئی مزدور طبقہ ہو وہ تمہارے ساتھ آ کے بیٹھے، تو تمہاری طرح کا مال اس کے پاس؟ آسان لفظوں میں سمجھو، ایک سیٹھ ہے، اس کے کئی ملازم، سیٹھ اپنی خاص کرسی پہ بیٹھتا ہے، ملازم بیچارے کام کرتے رہتے ہیں۔ کبھی تصور ہے کہ وہ ملازم سیٹھ جب جائے، باس جب چلا جائے
تو کلرک یا ملازم آ کے باس کی کرسی پر بیٹھ جائے۔ دنیاوی اصول میں بھی یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ جرمانہ لگ سکتا ہے۔ یہ ٹیچرز ڈے جو منا رہے ہیں لوگ، ایک ٹیچر کا جو مقام ہے دنیاوی حیثیت سے اس کی حیثیت ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہے، جو جس کرسی پر بیٹھ کے وہ پڑھاتا ہے، کسی شاگرد کو یہ اختیار نہیں کہ استاد کی کرسی پر بیٹھ، استاد کا ایک مقام، یہ تو دنیاوی اسٹیٹس ہم نے تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے عرش پہ، اللہ کے تخت پہ اللہ اپنی مخلوق کو اٹھا کے کیسے بٹھائے گا؟ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ تم چاہتے ہو تمہارے غلام، تمہارے ملازم یہ تمہاری طرح کے باس بن جائیں، کرسی پر بیٹھے، جیسے تم آرڈر چلا دو یہ بھی آرڈر چلائیں۔ تم تو برداشت نہیں کر سکتے ہو کہ تمہاری کرسی پر کوئی بیٹھے، تمہارے اختیارات ان کو مل جائیں۔ اللہ کے بارے میں یہ مثال کیسے تصور کر کہ اللہ کے ساتھ یہ مخلوق برابر، اللہ نے اپنے اختیارات ان کو دے دیے، کیا تم اپنے اختیارات دیتے ہو؟ ہم سب اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا آقا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم سب اللہ کے مملوک ہیں، انبیاء بھی اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے غلام ہیں، سب کے سب انبیاء بھی۔ اللہ رب العالمین مخلوق کو کیسے مقام دے گا کہ وہ اللہ کے برابر ہو جائے؟ قطعاً نہیں۔ یہی توحید کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، جس کے لیے اللہ نے کائنات پیدا کی، انبیاء کو بھیجا، یہ کتابیں نازل ہوئی، اور یہ جملہ بول کے جب مشرک بولتا ہے پورے دین اللہ کی توحید کا انکار ہے، گویا کہ اللہ نے خود اپنی توحید سے ہاتھ کھینچے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی ختم، قرآن کے نزول، باقی آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد بھی ختم، کائنات کی تخلیق کا مقصد رب العالمین کی توحید ہے وہ بھی ختم۔ یعنی اللہ نے جب شریک ہی بنا لیا تو بات ہی ختم۔ اور اسی شرک کو رد کرنے کے لیے ہی اللہ نے پورے دین، ادیان، تمام پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ یہ صرف چند مثالیں بیان ہو سکی ہیں رب العالمین کی توحید کے متعلق۔ ہم قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ ہمارے عقائد درست ہو جائیں، ہمارا دین درست ہو جائے، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری اولاد کے عقائد کی اصلاح ہو، ہمارے رشتہ داروں کے عقائد کی اصلاح ہو، تاکہ لوگ اس شرک جیسے خطرناک خطرناک گناہ پر کہیں ان کی وفات نہ ہو جائے۔ جو شرک سے توبہ کیے بغیر مر جائے وہ ایسا بدبخت ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ۔ شرک کرتے کرتے مر گیا، زندگی میں توبہ نہیں کی، اس کی مثال بدبختی کی۔ آسمان سے کوئی گرے، چلتا ہوا جہاز تو وہاں سے کسی حادثے میں گر جائے، آسمان سے بھی لوگ گر سکتے ہیں۔ بہت بڑی چھت سے، آسمان سے مراد بہت بڑی چھت بھی لے سکتے، بہت بڑی اونچائی سے گرے اور پھر ہواؤں میں معلق ہے۔ ابھی زمین پر گرنے پر اس کی کیا حالت ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی پرندے آتے ہیں، گوشت خور پرندے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہواؤں میں ابھی معلق ہے۔ یہ مشرک کی حالت۔ اگر پرندے نہ آئے او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، تیز و تند ہوائیں اس کے جسم کو اڑا کر کسی دور کے مکان پہ پٹک دیتی ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے جسم کی حالت کیا ہوگی؟ یہ مشرک کی بربادی کی مثال اللہ نے سمجھائی ہے۔ شرک سے توبہ کر لو، رب العالمین کی توحید کی طرف آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اہل حدیث بہر حدیث لطیف آباد نمبر 11، فضیلت الشیخ حافظ محمد شعیب احمد صاحب کے نام